عثمان صاحب کے والد ارطغرل کی وفات کے بعد سلاجقہ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان صاحب کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان صاحب کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، اور جسے ایلپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے باج گزار بنا لیا تھا۔ اور اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان صاحب کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی علاقہ قلعہ دار عثمان صاحب کی جاگیر پر حملے کرتے رہتے تھے، جس وجہ سے عثمان صاحب اور بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان صاحب نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ بروسا کی فتح کے بعد عثمان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتے تھے، اس لیے ان کی جسمانی تربیت کے لیے تورغوت الپ، عبد الرحمن غازی، آکچا کوجا اور کنور الپ جیسے عظیم جنگجوؤں کو ذمہ داریاں سونپی، اور روحانی تربیت کے لیے شیخ ادیب علی سے درخواست کی۔ لہذا ادیب علی نے عثمان کے مربی کا کردار ادا کیا۔ عثمان بڑا بہادر اور عقل مند حکمران تھا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ ان کی زندگی سادہ سی تھی اور کبھی اس نے دولت جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ فیاض، رحم دل، مہمان نواز تھے، اور ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی ان کا نام نہایت عزت سے لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھ جاتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی ہی خوبیاں پیدا کریں۔ عثمان صاحب کا صدر مقام اس کی شہر تھا، لیکن بروسا کی فتح کے بعد اسے دارالحکومت بنا دیا گیا۔ عثمان صاحب نے ایک خواب کا حوالہ دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک زبردست درخت ہے، ان کے پہلو سے نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رنگ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان صاحب اس انگوٹھی کو پہننا چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان صاحب کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد میں لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، نیل اور دریائے ڈینوب تھے، اور 4 پہاڑ، کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان صاحب کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی، اس لیے خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشگوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان تو فتح نہیں کر سکا، لیکن بعد ازاں وہ شہر قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ عثمان صاحب کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے ان کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے آل عثمان کی حکومت رہی، اور کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ ان بادشاہوں کی 13ویں صدی کے آخر تک عثمان اول صاحب کی فتوحات میں بیلجک بیلکومس یعنی شہر میلانگیا، اینیگول، اینجلوکومس اور یار خسار کے علاقے شامل ہیں، جو ان کے علاقوں میں موجود بازنطینی قلعے بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان صاحب کی پہلی حقیقی فتوحات سلجوقی حکمرانی کے زوال کے بعد ہوئیں، جب کلوچا خسار اور اس شہر کے قلعوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے علاقے کا پہلا اہم شہر یعنی شہر فتح کیا، جو عثمانیوں کا دارالحکومت بن گیا۔ 1302 میں نیسیا کے قریب بازنطینی فوج کو فیصلہ کن شکست دینے کے بعد عثمان صاحب نے اپنی فوج کو بازنطینی کنٹرول والے علاقوں کے قریب آباد کرنا شروع کیا۔ عثمان صاحب کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوفزدہ ہو کر بازنطینی بتدریج اناطولیہ کے دیہاتوں سے فرار ہونے لگے۔ بازنطینی قیادت نے عثمانی توسیع کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں بدترین تنظیم کا شکار اور غیر مؤثر ثابت ہوئیں۔ عثمان صاحب نے اپنے باقی دور میں اپنی حکمرانی کو 2 سمتوں میں پھیلایا، شمال میں ساکریہ دریا کے راستے اور جنوب مغرب میں بحر مرمرا کی طرف اپنے مقاصد حاصل کیے۔ ان کی آخری مہم برسا کے شہر کے خلاف تھی۔ اگرچہ عثمان صاحب نے اس معرکے میں ذاتی طور پر حصہ نہیں لیا، برسا میں فتح عثمانیوں کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی، کیونکہ یہ شہر قسطنطنیہ میں بازنطینیوں کے خلاف ایک اڈے کے طور پر کام آیا اور عثمان کے بیٹے اور خان کے لیے ایک نئے دارالحکومت کے طور پر بھی کام آیا۔
عثمانی روایت کے مطابق عثمان برسا کی فتح ہونے کے فوراً بعد وفات پا گئے، لیکن کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کی وفات اس کے بعد ہوئی۔ عثمان صاحب کی شخصیت اور ان کی فتوحات ان کی ریاست کے طور پر ماضی اور حال دونوں میں مورخین انہیں انتہائی سراہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست اور حکمرانوں کی نسل کا نام ان کے نام پر رکھا گیا، ان کی آبادی کو عثمانیوں کا نام دیا گیا، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے آغاز تک عثمانی سلطنت کے زوال تک بھی کہتے ہیں کہ عثمان صاحب نے صرف طاقت پر ہی نہیں بلکہ ذہانت پر بھی انحصار کیا۔ مصنفین لکھتے ہیں کہ عثمان صاحب ایک دانا اور صبر کرنے والے حکمران تھے اور لوگ دل سے انہیں عزت دیتے تھے، ان کے لیے وفاداری سے خدمت کرنے کے لیے تیار تھے اور ان میں قدرتی طور پر برتری کا احساس تھا، لیکن وہ کبھی اپنی طاقت کی مدد سے خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اس لیے وہ نہ صرف اپنے برابر کی پوزیشن رکھنے والوں بلکہ ان لوگوں کی بھی عزت کا حقدار رکھتے تھے جو میدان جنگ یا حکمت میں ان سے بڑھ کر زیادہ قابل تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں میں مقابلے کے جذبات کو نہیں ابھارا، صرف وفاداری کو ابھارا۔ ہربرٹ گبنس کہتے ہیں کہ عثمان اتنے عظیم تھے کہ وہ ماہر لوگوں کا فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ جمال کا وفادار کے مطابق عثمان صاحب کے لیے عثمانی وہی تھے جو رومیوں کے لیے رومولس تھے۔ ترک ڈرامہ الطق الغازی کا تسلسل عثمان غازی بنایا گیا اور اس میں عثمان صاحب کا کردار براق اوز چوید نے ادا کیا۔